اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بیان کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام کا مالک و مختار ہونا، لیکن اللہ نے ساتھ اپنا ذکر بھی فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ بیان کرنا تھا نبی پاک کے علم کی وسعتوں کو، لیکن اللہ نے ساتھ اپنا ذکر بھی فرمایا۔ بڑے عجیب حسین انداز ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی ہر عزت، ہر عظمت، ہر شان اور ہر کمال کو بیان کرتے ہوئے ساتھ اپنا ذکر کرتا ہے۔ پتہ ہے اس میں بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں میرے محبوب میں کوئی کمال دیکھ کے پریشان نہ ہونا، میں کمالات دینے والا ہوں، میرا نبی لینے والا ہے، میں نے دینے کی حد کر دی، محمد نے لینے کی حد کر دی۔ اللہ ہے کمال دینے والا اور میرے آقا ہے لینے والے، کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ کمال عطا فرمانے والا اور میرے آقا کریم کمالات لینے والے، یعنی اس میں کوئی شرک کا چکر ہی نہیں رہ جاتا کہ سارے کمالات رسول کو مان کر پھر کہو کہ یہ سارے کمالات اللہ نے عطا کیے ہیں، محمد عربی نے اپنے رب سے لیے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے ہر کمال رسول کے ساتھ اپنا ذکر فرمایا، اس کی حکمت ایک یہ بھی ہے، فرمایا محبوب تجھے کمالات دینے والا بھی میں ہوں اور تیری عزت کا محافظ بھی میں ہوں، تجھے عزتیں بھی میں نے عطا کی ہیں اور تیری عزتوں کا محافظ بھی میں ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر شاگرد یہ چاہتا ہے، ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ شاگرد سے اس کا تعارف ہو۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت اچھی کرے، قاری صاحب خوش ہوں گے، کہیں گے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اسے قرآن پڑھایا۔ اگر کوئی آدمی تقریر اچھی کرے تو اس کے استاد بڑے خوش ہوں گے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، آج حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت بیان کرتا ہے۔ بھئی یہ ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ شاگرد اچھا ہو تو استاد کہتا ہے میرا شاگرد ہے، اگر اسی طرح مرید اچھا ہو تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا مرید ہے۔ حضرات محترم غور فرمائیے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو دیکھنے والوں میں رب یہ چاہتا ہوں کہ دیکھا جمال مصطفیٰ کو کرو، پہچانا خدا کو کرو، اور یوں کہا کرو کہ جو محمد بن کے آنے والا اگر کائنات میں یہ لاجواب ہے تو خود سوچو اس کا خالق نہیں لاجواب اللہ۔ اور کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوں، جب میرے آقا امام حسین کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں نا، مجھے عرش نیچا لگتا ہے، میرا حسین عرش سے بھی اونچا لگتا ہے، عرش نیچا لگتا ہے، میرا حسین عرش سے بھی اونچا لگتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کیوں، میں کہتا ہوں عرش کی بات بھی بتاتا ہوں۔ میرے آقا گئے نا معراج کی رات جوڑے پہن کر عرش کے قریب پہنچے، خیال آیا اتار دوں، اللہ نے فرمایا حبیب جوڑوں سمیت آ جاؤ۔ یا اللہ جناب کریم کو حکم تھا کوہ طور پہ کہ جوڑے اتار کے آؤ، فرمایا حبیب انہیں حکم تھا اتار کے آؤ، تمہیں حکم ہے پہن کے آؤ، کیوں؟ فرمایا میرا عرش آپ کے جوڑے چومے گا تو عرش کو بھی مزہ آ جائے گا نا۔ میرے پاک نبی کے جوڑے جوڑے اگر نبی کے قدم کو چمڑا چوم لے تو وہ چمڑا عرش سے اونچا ہو جائے، وہ حسین کتنا اونچا ہے جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھے۔ کربلا کی دھرتی پر میرے امام نے سبق دیا، سب کچھ قربان کر دینا، باطل کے آگے نہ جھکنا، یہ حق نہ حق کا فرق رکھنا۔ ہم الحمدللہ حسینی سنی ہیں، کہہ دو الحمدللہ۔ اس لیے ہمارا نظریہ ہے، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، اتنا کہتا ہوں
بندے کو شربت اور شراب کے فرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کوئی بندہ کہنے کی دونوں چیزیں ایک ہیں، اسے کہیں گے دماغ کا علاج کرا، شربت اور چیز ہے، شراب اور چیز ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، شربت اور شراب کا اگر پتہ چلتا ہے تو تجھے عاشق اور گستاخ کا پتہ نہیں چلتا؟ یہ پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا بھئی، اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اور معاذ رکھنا، بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں او نہیں جی نہیں، تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کیا کریں؟ پتہ ہے کیا، جب تمہیں سارے تعلقات یاد آتے ہیں نا، گنبد خضرا سے میرے آقا کی نگاہ اٹھتی ہے، تمہیں سارے رشتے یاد ہیں، مجھ محمد کا رشتہ بھول گیا؟ تمہیں سارے تعلقات یاد ہیں، میرا رشتہ محبت بھول گیا؟ اللہ کے بندو، کائنات کے سارے رشتے جہاں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں اگر رشتہ کام آتا ہے تو محمد عربی کا رشتہ کام آتا ہے۔ اب نبی کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھائیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مجھے نعرہ رسالت پر ایک بات یاد آئی، علامہ نبھانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کی عادت تھی، جب کبھی اسے مشکل پیش آتی نا، وہ آنکھیں بند کر کے کہتی یا رسول اللہ۔ آپ بھی کہہ لیں، اچھی عادت ہے نا؟ یہ لوگوں کی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ مانگنے پہ آ جائیں تو دنیا داروں کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، نہ مانگیں تو در نبی سے بھی نہیں مانگتے۔ یہ اپنی اپنی بد نصیبی ہے نا۔ اور میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہم مانگتے نہیں، میں نے کہا تم نبی کے دروازے کے مطابق سوالی ہی نہیں، خدا نے تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ در رسول کے سوالی بنو۔ یہ ایک سیدھی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دروازے کا سوالی ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، کیوں بھی کوئی معمولی بات ہے؟ جس دروازے سے صدیق اکبر مانگے، جس دروازے سے فاروق اعظم مانگے۔ اور مجھے تو بڑا کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں، حضور سے تو مشرک مانگتے ہیں، میں مسجد میں کھڑا ہوں، بے وقوفہ، حضور سے تو کبھی کسی مشرک نے مانگا ہی نہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے مشرک مانگتے ہیں؟ ارے نبی کے دروازے سے مشرک مانگتا ہی نہیں، اور اگر مشرک مانگ لے تو مشرک رہتا ہی نہیں۔ نبی کے دروازے سے مشرک مانگتا ہی نہیں، اور اگر مشرک مانگ لے تو مشرک رہتا ہی نہیں۔ ذرا اصلاح کر لو، نبی کے دروازے سے مشرک نہیں مانگتے، مومن مانگتے ہیں، گستاخ نہیں مانگتے، عاشق مانگتے ہیں۔ ارے بد نصیب نہیں مانگتے، خوش نصیب مانگتے ہیں۔ وقت تو اختتام کو پہنچا، لیکن ایک آدھی بات عرض کر دوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ میں بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں، ہم صلاۃ و سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور قرآن نے کہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود پڑھو، سلام خوب پڑھو۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے نا کہ آپ صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہیں، آپ کہیں جی ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ ذرا تم بتاؤ نا تم کیوں نہیں پڑھتے؟ سارے سوال ہم سے ہی نہ کیا کرو، کچھ سوال اپنے آپ سے بھی کیا کرو، ہمیں بھی جواب دیا کرو۔ یاد رکھنا، مدینے کے چاند ہم سے دور نہیں ہے، نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور ادھر دیکھو، اللہ نے اس لیے انسان کی آنکھیں دو بنائی، ہاتھ دو بنائے، لب دو بنائے، پاؤں دو بنائے، دل ایک بنایا۔ کیوں؟ فرمایا میں نے دلدار بھی ایک بنایا ہے، دل بھی ایک بنایا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ۔ حضرات محترم، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن میں یہ